اس نے خط میں لکھا ہے اشکوں سے، بن تمہارے اداس کوئی نہیں۔ ادبستان اسٹوڈیو میں رضا صدیقی آپ کی خدمت میں ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب اقبال طارق، بحرین سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اقبال طارق اب تک 3 مجموعوں کے مالک ہیں، تمہارے قرب کے موسم، آنکھوں میں شام اور بن تمہارے اداس کوئی نہیں۔ یہ ان کا موجودہ مجموعہ ہے۔ ویسے تو اقبال طارق صاحب کا کہنا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن 3 مجموعے دینے کے بعد بھی ان کا یہ اصرار بڑا معنی خیز ہے۔ آئیے ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال طارق صاحب، آپ پاکستان تشریف لائے، لاہور تشریف لائے، آپ ادبستان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک بات بتائیے گا کہ آپ کی جنم پونجی کہاں سے ہے؟ ڈسٹرکٹ ضلع راولپنڈی، ضلع تحصیل گوجر خان، اور اس کے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے گلیاں۔ تو وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی ہوگی۔ پھر پاکستان میں ملازمت کرنے کی بجائے آپ نہیں، پاکستان میں بھی ملازمت کی میں نے۔ اچھا، پاکستان میں ملازمت کی اور اس کے بعد آپ بحرین چلے گئے۔ بس ایسے یہ ہے کہ آدمی کو تلاش جاری رہتی ہے کہ بیسٹ آپشن کیا ہے اس کے پاس۔ وہاں پہ عام طور پہ جو باہر شاعر جو باہر جاتے ہیں شاعر، ان کے ہاں وطن کی محبت اور اداسی کا تصور جو ہے بڑی شدت سے عود کراتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے ہاں بھی یہ کیفیت ہے؟ میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا۔ ایک آدھ شعر سنا دیں۔ جی جی جی، بالکل اجازت ہو تو کہ مجھے وطن سے محبت تو ہے بہت، لیکن دیار غیر میں بچوں کی بھوک لے آئی۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ صرف شعر میرا نہیں ہے، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی اپنے بچوں کے رزق چنتے ہیں، یہ ان کا شعر ہے، یہ ان کی آواز۔ صحیح صحیح صحیح، صرف الفاظ۔ تو وہاں جو روزگار کے سلسلے میں آپ گئے تو وہاں پہ آپ کس قسم کی ملازمت میں ہیں؟ شروع میں تو میں نے 2-3 ڈفرینٹ کام کیے، اور اس کے بعد پھر ایک گورنمنٹ کی جاب نہیں کی، تو اب تک اسی سے منسلک۔ حکومتی جو آپ کی وہ ہے، وہ اس میں کس قسم کی جاب ہے آپ کی؟ جاب میری جو ہے وہ شوق سے بالکل الگ۔ اگر پاکستان میں کہوں گا تو شاید لوگ ہنسیں، میں وہاں پہ پولیس میں کام کرتا ہوں۔ حالانکہ پاکستان میں بھی پولیس والے بہت اچھے اچھے شاعر اور بڑے اچھے تخلیقات میں نے دیکھے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم قبول نہیں کرتے کہ پولیس والا کوئی پازیٹیو کام بھی کر سکتا۔ نہیں، یہ والی بات تو خیر یہ والی بات ہے، پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو یہ تو اندر کا موسم ہے نا، جو کہ جو ہے اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو صرف روزگار ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے شاعری کر رہے ہیں؟ شاید 1982۔ خاصا عرصہ ہو گیا، 30 سال۔ ہاں شاید نہیں، 30 سے زیادہ، 33-34 سال ہو گئے۔ آپ کسی کے متقلد ہیں؟ پڑھتا سب کو ہوں، جو بھی اچھا شعر کہتا ہے، نیا ہو یا پرانا ہو، اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کہیں گے کہ میں کسی خاص ٹریک پہ چلنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر آپ پرانے استاد شعراء کو دیکھیں گے تو ان کے حالات زندگی اور میرے حالات آج کے شاعر
ادیب کی حالات زندگی بہت مختلف ہے. اور ابھی ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ شاعر جو بھی کہتا ہے یا ادیب جو بھی لکھتے ہیں اس کے اندر کا مقصد ہوتا ہے, اس کے اندر کی بات ہوتی ہے. تو میرے اندر کی جو بات ہے وہ میں کر رہا ہوں, باقی کے اندر کی بات ہے وہ کر دیں. نہیں, ہم اصل میں یہ کہہ لیں کہ میں اس لیے یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جس وقت اساتذہ کو پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا رنگ جو ہے وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اور کراتا ہے. مثلا ہم اگر غالب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ ہم نے اکثر غالب کو پڑھا ہو یا اقبال کو پڑھا ہو یا پرانے میر درد کو پڑھا ہو یا کسی کو پڑھا ہو, تو ہر شاعر کا اپنا ایک رخ ہے. جس وقت ہم شاعری کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ کسی کا اثر نہیں ہے, لیکن اب جس کو ہم نہ چاہتے ہوئے بہت پڑھتے ہیں تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر رہتا ہے. یہ میں اس طرح سے پوچھ رہا ہوں. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ دنیا میں اگر رنگ 7 ہے تو پھر 7 میں سے کوئی ایک تو آپ کا ہوگا, یا آپ نے 2 کو ملا کے کوئی ایک نیا رنگ ترتیب دینا, یا 3 کو ملا کے نیا رنگ ترتیب دینا ہے, یعنی ان 7 رنگوں کے اندر ہی تو آپ کو رہنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بیرون ملک رہنے والے شعراء جو ہیں وہ جس طرح کی شاعری کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ جو ہے وہ اس کو اب درست سمجھتے ہیں؟ کئی ایسے شاعر ہیں جو سچے تخلیق کار ہیں, جو بائی بارن ہیں, بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بس چھوڑے کو ان کی بات نہیں کرتے. چلے ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے. بحرین میں آپ کے اور کون سے اچھے شاعر ہیں؟ اگر آپ پورے خلیج کا دورہ کریں گے تو سب سے جو ادب کا پرانا درخت ہے اس وقت بحرین میں ہے سعید قیس نام. آپ کے سنگا اور شعر سعید قیس نام. صحیح. تو اور تو باتیں ہوتی رہیں گی بیچ میں چاہوں گا کہ آپ ادبستان کی قارئین کو کچھ تھوڑا سا اپنا کلام عطا فرمائیں. میں کچھ ویسے مجھے زبانی ہاتھ میں رہتا ہے, یہ میرے ساتھ ذرا ہے پرابلم, تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ جی غزلیں یا کچھ کرتا ہوں جو بھی مجھے. پچھلے دن ایک قطع کہا تھا کہ اپنی جانب سفر میں کیسے کروں, حوصلہ پائے شل میں ہے ہی نہیں. اپنی جانب سفر میں کیسے کروں, حوصلہ پائے شل میں ہے ہی نہیں. کل کا انسان آج میں ہے مگر آج کا شخص کل میں ہے ہی. بہت شکریہ. اور اسی طرح ایک نئی غزل کے 2 شعر آپ کی خدمت پیش کی دیتا ہوں کہ آپ اس میں سے کچھ سنا دیجیے اپنی جو میں ایک نئی غزل ہے یہ غزل پیش کی دیتا ہوں. جی. آگہی کی نہ بات کر سائیں, روشنی کی نہ بات کر سائیں. آگہی کی نہ بات کر سائیں, روشنی کی نہ بات کر سائیں. خوف آتا ہے موت سے لیکن زندگی کی نہ بات کر سائیں. موسم قلب ہے اداس بہت, سو خوشی کی نہ بات کر سائیں. زیست سر سے اتار پھینکی ہے, زیست سر سے اتار پھینکی ہے, پھر اسی کی نہ بات کر سائیں. حرف در حرف درد ہے بابا, شاعری کی نہ بات کر سائیں. مقبرے سا سکوت ہے مجھ میں, خاموشی کی نہ بات کر سائیں. اور آخری شعر دیکھیے گا کہ کسی جگنوں کی دے نوید ہمیں, تیرگی کی نہ بات کر سائیں. واہ, کچھ اور عطا کیجیے تاکہ تشنگی نہ رہے ہمارے قارئین کے لیے. آج گل کاٹے گئے ہیں جبر کی شمشیر سے, رو رہا ہے ہر شجر لپٹا ہوا تقدیر سے. واہ,
کیوں چمن افسردگی کے موسموں کی زد میں ہے، کیوں چمن افسردگی کے موسموں کی زد میں ہے، بلبلیں خاموش ہیں تو برگ یوں دلگیر سے، اب میرا ترک تعلق اس سے کچھ آسان نہیں، اتنی الفت ہے مجھے اشکوں کی اس جاگیر سے۔ خوب باندھا ہے اشکوں کی جاگیر۔ اور شعر دیکھیے گا، اس بدن سے واپسی کا روح نے وعدہ لیا، واہ اس بدن سے واپسی کا روح نے وعدہ لیا، جسم کو باندھا گیا سانسوں کی جب زنجیر سے۔ واہ آپ نے شمس و قمر تک کر لیے تذکیر، اور ہم کو فرصت ہی نہیں اپنی ابھی تذکیر سے۔ واہ اور شعر دیکھیے گا صاحب کہ سوہنی کے دیس میں کچے گھڑے ناپید ہیں، سوہنی کے دیس میں کچے گھڑے ناپید ہیں، جنگ میں صورت کوئی ملتی نہیں اب ہیر سے۔ واہ 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 واہ، کیا ہسٹوریکل بات کی ہے آپ نے۔ سوہنی کے دیس میں کچے گڑھے ناپید ہیں، جنگ میں صورت کوئی ملتی نہیں اب ہیر سے، روکنے پر وہ بضد ہیں آسماں کی روشنی، روکنے پر وہ بضد ہیں آسماں کی روشنی، اس پہ کہتے ہیں حسد کرتے نہیں تحریر سے۔ واہ اور آخر شعر مقطع پیش خدمت ہے، کب کوئی دعویٰ ہنر کا یا تکبر ہے ہمیں، عمر بھر تارک پڑا ہے خود کو ہی تفسیر سے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا طارق صاحب، آپ نے کبھی نظم کی طرف بھی رجحان کیا ہے؟ نثر آزاد نظم چند ایک آزاد نظم کی، پابند نظم کی طرف نہیں، جب آپ غزل کہتے ہیں تو پابند نظم کی طرف نہیں آئے؟ نہیں، پابند نظم۔ تو آزاد یہ بالکل متضاد سی چیز ہے کہ ایک طرف مرصع قسم کی آپ غزل کہتے ہیں، دوسری طرف جو جب نظم کی طرف آتے ہیں تو آزاد نظم کہتے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑا سا یہ متضاد سا رویہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میرے خیال میں میرے اپنے رویے کے ساتھ ایک ذہنی میلان ہوتا ہے، شاید وہ چیز نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے۔ اصل میں تو جو بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ جب آج کل کے دور میں جس وقت جو نظم کی بات کرتے ہیں یا آزاد نظم کی بات کرتے ہیں یا دوسری کی بات کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جس وقت ایسی چیز جو ہے جس کو مضمون کی شکل میں کہا جا سکے، جب آپ یہ نثری نظم کی طرف آتے ہیں یا آزاد نظم کی طرف آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کو مضمون کی شکل میں بھی کہا جا سکتا ہے، تو پھر وہ کیوں اس میں یہ کہا جائے؟ میرے خیال میں جو نثری نظم کا مجھے نہیں تجربہ، اور نہ میں نے نثری نظم کا کوئی تجربہ کیا ہے، اور نہ ہی نثری نظم میرے اپنے الگ سے اترتی ہے، تو جو چیز میرے اپنے الگ سے نہیں اترتی وہ پتہ نہیں دنیا کی الگ سے کیسے اترے گی۔ آزاد نظم بیر میں ہے اور مضمون تو اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ دل کی بات کہنا وسعت جو مضامین وسعت رکھتے ہیں اس کو آپ نظم کی شکل میں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، ہمارے لیے جو ہے ٹائم دیا، آپ نے دعوت، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کی